امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، افیلی اشک خوبصورت اور ویمنائزر کیرم ییتر فیملی کا بیٹا ہے، جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنی تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنا دیا ہے۔ کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی، وہ اسے پورا کرتا ہے، لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے، کیونکہ کیرم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے پینے، سفر کرنے اور جتنی لڑکوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کیرم کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ وہ ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے زیر کنٹرول بورنگ، خوشی سے خالی زندگی گزارتی ہے۔ ان میں سے ایک ظالم ہے جبکہ دوسرا بیکار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برگ سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ تاہم اس کے بھائی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی محلے کے امیر لڑکے صابری سے ہو۔ عائشہ نے برگ سے کہا کہ انہیں یہ جلد ہی شادی کرنی ہوگی۔ اس کے بارے میں جاننے کے بعد برگ غائب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، کارا سیبدا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے۔ لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس لائف میں انٹری مارتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتا ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن، کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام کرنے کے لیے جنہیں جانا پڑا۔ اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزجوولو سے شادی کر لی، جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ نمبر 6، زمہیری فیروزے اور ایاز 2 اچھی روحیں، 2 بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے۔ فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کا دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، جس کے نتیجہ میں 13 کنسٹرکشن مزدوروں کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کے متحرک کیا، جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ اس کی ملاقات ایاز سے ہوتی ہے، جو اس کی امیدیں چرا کر الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، جیسور وی گزال جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ بندی نہیں کی تھی، وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کے والد کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 4، سین انلت کارا دنیس نیفس ایک بچپن کی دلہن تھی جسے ایک تاجر کو بیچ دیا گیا تھا۔ اپنے شوہر کے ہاتھوں پکڑی گئی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ وہ اپنے شوہر وداد سے فرار ہونے میں ناکام رہی اور ہر کوشش کا نتیجہ منفی نکلا۔ نیفس نے اپنے بیٹے کو وداد کی ہر پٹائی کی وضاحت کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی یہ صرف ایک کھیل ہے۔ نیفس کا بھائی، جو اس کا اکلوتا رشتہ دار تھا، اسے بچاتے ہوئے مر گیا تھا۔ بلیک سی کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک تاجر مصطفیٰ وداد کے ساتھ نئے معاہدے کرنے کے لیے استنبول آتا ہے اور وہ اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ مصطفیٰ اور اس کا خاندان وداد کے گھر میں رہتا ہے اور مصطفیٰ کے چھوٹے بھائی طاہر نے دیکھا کہ نیفس کو گھریلو تشدد کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے طاہر نیفس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا،
تاہم نیفس اس شام کو گھر سے فرار ہونے کا دوبارہ منصوبہ بناتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ طاہر کی وین میں چھپ جاتی ہے۔ اس کا منصوبہ گھر سے نکلنے کے بعد وین سے نکل کر اپنے بیٹے کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا ہے۔ نمبر 3، سیاہ انجی۔ ہزال خوبصورت نوجوان لڑکی کینان خوبصورت نوجوان ماہی گیر کے ساتھ منگنی کر لیتی ہے۔ ان کی شادی سے ایک دن پہلے ہزال کو ورال سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک کامیاب بزنس مین جو اس کے ساتھ اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اسے اپنی سالگرہ کی پارٹی میں بطور ویٹرس کام کرتے دیکھا تھا۔ نمبر 2، ہرجائی۔ ریان سعد دولو خاندان کی پوتی ہے جو مدیوت کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہزار اور اس کے چچا جہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں، لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے۔ ناسو ریان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی کزن ییرن کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریان اس کی بایولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریان سوار ہو جاتی ہے، اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اور ریان نیچے گر جاتی ہے۔ میران کو ریان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر ییرن کو ریان سے بدلہ لینے کے قابل بناتی ہے، جب سے وہ ییرن کے پیارے کو چھین لیتی ہے۔ شادی کے بعد میران اور ریان اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی حویلی جاتے ہیں، تاہم میران پہلی رات ریان کے ساتھ گزارنے کے بعد رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ریان کے والد نے کئی سال پہلے میران کی ماں اور باپ کو قتل کر دیا تھا، اس لیے میران کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس کی دادی نے پرورش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ راز کھلیں گے، جبکہ ریان اور میران تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنی محبت کو سراہنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، مائی ہوم مائی ڈیسٹنی۔ زینب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کم مواقع ہیں۔ اس کا باپ شرابی ہے، اس کی ماں کمزور ہے اور اس کا بھائی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کی قسمت اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ خاندان جو اس کی ماں کو صفائی کرنے والی خاتون کے طور پر ملازم رکھتا ہے، نوجوان لڑکی کو گود لینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کو بہتر زندگی دینے کی امید میں راضی ہیں۔ وہ سیکھے گی، پیار کرے گی اور خوبصورت چیزوں سے گھرے گی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے نہ ہونے کا احساس رکھتی ہے۔ غریب اور معصوم زینب ایک ہوشیار، پڑھی لکھی اور خوبصورت نوجوان لڑکی میں بدل جاتی ہے، جس کی شادی معاشرے کے اوپری حصے کے ایک خوابیدہ آدمی سے ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ افسانہ ایک حیران کن انجام کو پہنچے گا جب اس کی پیدائشی ماں اپنی بیٹی کی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور اسے اس گھر میں واپس لانے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔